سر کیا کہیں گے یہ جو سیکیورٹی کا معاملہ آپ کا چل رہا ہے، علی امین گنڈاپور کی جانب سے بھی کچھ باتیں کی جا رہی ہے، جبکہ آپ نے پھر ٹویٹ بھی کی. ایک طرح سے ہم دیکھ لیں تو علی امین گنڈاپور کے ایک مذاق بھی اڑ رہا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ کیا سچویشن ہے آپ کے ساتھ؟ کیا وہ تقریر کرنے پر ہی آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ یہ حالت ہے ریاست پاکستان، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کم زور ریاست ہو سکتی ہے. وجہ کیا ہو سکتی ہے میرے سے سیکیورٹی لینے کی؟ میرے خیال میں ان وجوہات پہ جائیں تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ کوئی مزے کا خیز حرکت ہے. لوگ اپنے عوام کو ریاست سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے سیکیورٹی والے پھر ماشاءاللہ تو چلے. جو ریاست کی ایک آخری رسپانسبلٹی تھی کہ ہم، اور ایوری ون نوز کہ ہمارے پاس سیکیورٹی کیوں ہے، نہ ہم ذاتی دشمنی رکھتے ہیں نہ ہمیں کسی اور وجہ سے، لیکن ہم اپنے ریاست اپنے وطن کے لیے انتہا پسندی کے سامنے کھڑے ہیں اور پہاڑوں کی طرح کھڑے ہیں. میرے بزرگ میرے گرد کھڑے ہیں، وہ مثال ہے. تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح ان کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں تو آپ خود سوچیں یہ مینٹالٹی ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم ظرفی ہے، اور اب شاید ہم انکار بھی کر لیں ان کی سیکیورٹی لینا. الحمدللہ ابھی جو ماحول بنا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ خود پختونخوا سے بلانگ کرتی ہیں، اور آپ نے کل سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ پختون، وہ پختون جو اپنے وطن اور اپنے اختیار سے پیار کرتے ہیں، وہ جان نچاور کرنے کو تیار ہے. اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے بندوق اٹھا لی، جو کہ اب مجبوری، تو پھر اب ان سے برداشت نہیں ہوگا. یہ ماحول پہلے تو ہم وردی والے گھماتے تھے، اب الحمدللہ فدائین گھماتے ہیں. تو یہ ماحول پھر شاید اتنی جو کمزور ریاست ہے اس سے برداشت نہ ہو. اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے کچھ ٹویٹس کی گئی کہ کچھ پولیس والے جو ہے وہ آپ کے جو جگہ ہے وہاں پر باہر کھڑے رہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، وہ جو تصویر آئی تھی اور اس کو میں نے کل رات کو ہی وضاحت کر دی تھی کہ پتہ نہیں کس نے کس کو حکم کیے یا کس نے کس کو الو بنایا ہے، لیکن ہمارے قریب پولیس اسٹیشن کے بندوں کو لا کے ادھر کھڑا کر کے تصویریں کھینچ کے واپس بھیج دی. تو ابھی طلال چودھری نے جو بیانات دیے ہیں، جو تقریر کی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب میں سینٹ میں دیں. سینٹ کا اجلاس تو ایک بار پھر سے مؤخر کر دیا ہے، لیٹ کب کر تک دیا ہے. کریں گے؟ کب تک کریں گے؟ پورا سسٹم ڈرتا ہے ایک نہتے لڑکے سے. یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. ادھر اس پارلیمنٹ پہ جب ولی خان بابا آئے تو ان کے ڈر سے اجلاس ملتوی ہو گیا. آج جیسے میں پہنچا ہوں تو 2 منٹ میں اجلاس ملتوی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن کب تک ڈریں گے، کب تک ملتوی ہوگا؟ سچ تو سننا پڑے گا. اور انشاءاللہ ابھی بھی ان کو چلو ٹائم مل گیا ہے. میں آج پھر یہ کہتا ہوں طلال چودھری کو کہ اگلے اجلاس سے پہلے پبلک معافی مانگ لو، نہیں تو پھر جو ہوگا اس کے ذمہ وار تم ہوگے. اگر تمہارے بڑوں کی تذلیل ہوتی ہے، اگر حقیقت بولی جائے گی، اگر 50 سالہ تاریخ کھولا جائے گا، تو پھر اس سب تذلیل کے ذمہ وار تم ہوگے. رہ رہے ہیں اس میں مسلم لیگ کے سینیٹرز رہ رہے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے سینیٹرز رہ رہے ہیں. بلکہ میں کسی پہ الزام یا کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس علاقے میں ایسے لوگ رہ رہے ہیں جو نہ سینیٹر ہیں، نہ ایم این اے ہیں، نہ منسٹرز ہیں، اور وہاں رہ رہے ہیں. لیکن ایمل رہ رہے تو سب کو تکلیف ہے. میں کوئی نہیں رہنا چاہتا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ لیکن جو وجہ ہے وہ بھی میں اندر پیش کر دوں گا کہ میں تو اپنی اس میں احترام اور اس میں مجھے یہ جگہ ملی ہے، اور اس میں آئی ڈونٹ نو سب کو تکلیف ہے. تو میرے خیال میں اگر تکلیف اور ایک غیر آئینی چیز ہے تو پھر تو جس نے مجھے الاٹ کیا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی اچھا، چاہیے. یہ ایک آپ کیا نتائج سے اس کے آگاہ ہیں کہ ایک بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان بھی تھریٹ کرتے رہے، محسن نقوی وزیر اعلیٰ تھے، وہ جیل تک چلے گئے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں محسن نقوی ذمہ جیل دار. سے ڈریں گے؟ میں اس گھرانے سے ہوں جس کے صرف پاکستان میں نہیں، نیلسن منڈیلا اپنی کتاب میں ذکر کرتا ہے. ہم انشاءاللہ نہ جیل سے ڈرنے والے ہیں، اور ابھی جو نئے لوگ آئے ہم نہ ایک تھپڑ سے ڈرنے والے ہیں. ہم پھر وہ لوگ ہیں کہ بابڑا میں 600 شہداء دے کے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے. ہم پھر وہ لوگ ہیں کہ لیاقت باغ میں اپنے شہداء کو اٹھاتے ہیں، ریاست کو نہیں توڑتے، لیکن اپنی بات سے نہیں ہٹتے. ولی خان یا باچا خان کے خون کو
जेल से ना डराओ। मेरे ख्याल में वो होगा भी नहीं। हमारे साथ तो ये नए हरबे करेंगे। अब इनकी बी टीम एक्टिव हो जाएगी, जो मैं समझ रहा हूँ और आप भी समझते हैं कि ए टीम ने अपना काम कर लिया, अब बी टीम की बारी है, अब बी टीम एक्टिव हो जाएगी, कोई मसला नहीं। हम अपनी हिफाजत करेंगे, ख़ुद कर सकते हैं। हम पुख्तून कौम हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह खान बाबा के नज़र अदम तशद्दुद पे जा रहे हैं, लेकिन हम बुज़दिल नहीं हैं, हम डरपोक नहीं हैं। लास्ट वन ये कि ए से सिलसिला शुरू हुआ अभी तक, आगे तो GHQ तक सिलसिला जाएगा। तो ये ए भी क्या है? थैंक यू। तो क्या जरदारी साहब से या जो पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उन्होंने आपसे कोई रब्ता किया? मैं इस टाइम अवामी नेशनल पार्टी अपोजिशन में बैठी और मैं इस बात का एतराफ़ करूँ कि जो भी हो, वाहिद सियासी जमात जिसने मेरे साथ इस पूरे माहौल में बतौर जमात या इनफरादियत, तो PTI ने आवाज़ भी उठाया है। मैं ये हिम्मत रखता हूँ कि मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँ और उनके मेंबर्स ने, उनके लोगों ने मेरे से रब्ता किया है। ऐसे MPAs और ऐसे मिनिस्टर्स ने मेरे साथ रब्ता किया है कि अगर आप कहते तो हम खुद आके आपकी हिफाजत करने को तैयार हैं। और बाकी तो आपको पता है कि ये जो इधर बैठे हैं तो ये बेचारे तो कॉम्प्रोमाइज्ड। अच्छा सर, दलाल चौधरी साहब की जानिब से एक ट्वीट भी किया गया, आपकी जो ख़त्म करो यार, ख़त्म करो। उस पर भी एक क्वेश्चन रेज किया है उन्होंने, तो इस पर आप क्या कहेंगे? दलाल चौधरी इज़ नथिंग। जो मेरी पर्सनल रहायशगाह की बात है, मैं उस पर भी पार्लियामेंट में बात करूँगा। टू कट इट वेरी शॉर्ट, अगर दलाल चौधरी कहता है कि मुझे जो घर अलॉट हुआ है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दलाल चौधरी से कि जिसने मुझे ये घर अलॉट किया है उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई हो। अच्छा सर, आप ये समझते हैं कि जो दलाल चौधरी जो भी कर रहे हैं वो इनफरादी हैसियत से कर रहे हैं या उनको कहा जा रहा है, क्योंकि वो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला भी है? बोरियों की कोई हैसियत नहीं होती। तो आप समझ रहे हैं कि ये वफाकी हुकूमत का एजेंडा? बोरियों की कोई हैसियत नहीं होती। थैंक यू। Carlos Aguno, más gracias por ir a